امام العاشقین امیر المجاہدین کا سالانہ عرس مبارک ہے، اور عرس مبارکہ میں اور آپ حاضر ہیں اس نیت سے کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جس نیت سے امیر المجاہدین حضرت خالد بن ولید کی قبر پر گئے تھے، اسی نیت سے حاضر ہے کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے، اور ہم کمینے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کون سی خیرات؟ جو امیر المجاہدین نے حضرت خالد بن ولید سے مانگی تھی۔ کہا جناب بڑے دلیرو، بڑے دلیرو، بڑے دلیرو، 60,000 کے لشکر میں 60 بندے لے کر گھس جاتے ہو، آپ وہ دلیر ہو کہ اٹھا ہوا قدم دفاع کے لیے بھی کبھی واپس نہیں لائے۔ آپ وہ دلیر ہو کہ جناب لاکھوں کے لشکر میں ہزاروں بندوں کے ساتھ جناب جا کر گھسے ہو، اور آپ وہ دلیر ہو جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کہا دلیر ہو، آج کمینہ سخیوں کے مال میں سے حصہ لینے آیا ہے، کوئی مال نہیں چاہیے، صرف دلیری چاہیے۔ تو ہم بھی حضور کی محبت بما دلیری امیر المجاہدین کے اس پر لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اور کس انداز سے کہ سیدنا جناب خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار تم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو وہی تھے جو کل تک بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ جایا کرتے تھے اور جناب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ آج بتاؤ، جدھر چاہتے ہو تمہیں اللہ نے فتح دی ہے، جدھر چاہتے ہو لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہو، جدھر چاہتے ہو جناب فوجوں کی فوجیں پلٹ دیتے ہو، سلطنتیں پلٹ دیتے ہو، بتاؤ کیا کر دیا؟ فرمایا ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی شان تو بتاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے نائبین بتائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سپہ سالار ہوں، جواب بھی سپہ سالار سے چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نے حضور کی شان پوچھ لیا ہے تو میرے سے سن، المرسل والا قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہما دارد لیکن تو تنہا داری۔ میں حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے۔ اور کس طرح بن کر آ گئے کہ پہلے سارے کہتے رہے کہ جناب خدا وہ ہوگا جو مشرق سے سورج کو نکالے گا اور مغرب میں غروب کرے گا، اگر کوئی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھائے، اور جناب یہ کرے تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء آئے اور لوگوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ ہم جناب خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو پھر لوگوں نے خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر نبوت کے دعوے کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ نے نبوت کو وہ مقام عطا کر کر بھیجا کہ اب میرا حبیب آ گیا ہے۔ تم کہتے ہو، اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا جناب گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرل کی ہے، اور جناب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، اصل نصول بندگی استاد ور کی ہے۔ مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا علی کی نماز گئی، حضور نے فرمایا علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو ادائی ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ حضور نے ایسے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا، تو کہا پہلے یہ دعوے کرتے رہے کہ سورج جو واپس آئے گا وہ خدا ہوگا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، خدائی کا مقام تو پھر آگے چلا گیا، بس حضور آ گئے۔ امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اب قیامت تک کسی بھی بات میں حضور کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی، حضور کی بات ہوگی، اور بات دلیری کے ساتھ ہوگی، حضور کی بات ہمت کے ساتھ ہوگی اور جذبوں کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مرد۔ وہ 57 اسلامی ممالک جنہوں نے اس بغیرتی کا پیالہ پی رکھا ہے کہ امت مسلمہ کے بچے، نوجوان، بچیاں کٹ گئی لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں لگی، اس لیے کہ جناب ان کو ڈر ہے کہ ہمیں واشنگٹن سے، ان کو ڈر ہے
اور ان کو جناب ڈر ہے کہ ہمیں جناب یورپ سے اور ان سے جناب خوف ہے کہ وہ ہماری معیشت تباہ کر دیں گے، ہمارا اسلحہ تباہ کر دیں گے، ہمارے ملک اجاڑ دیں گے، ہمارے جناب یہ کر دیں گے۔ اقبال کہتا ہے اگر دین ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اقبال کہتا ہے اگر دین دے کر ملت بچائی جائے تو پھر ملت نہیں بچ سکتی۔ اقبال کیسے بچے گی؟ اقبال کہتا ہے بس میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے پہلے میدان بدر میں جانا پڑے گا، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا، اور تیری جناب اقبال کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ بس حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت یہی دلوں میں بسا کر صحابہ نے کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں لی، صحابہ نے کوئی بہت بڑی جناب وہ نہیں کیے، صحابہ نے پہلے حضور سے جناب تربیت لی، اور تربیت کیا لی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال میں امام الانبیاء سے سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سال میں بھائی؟ 12 سال میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی۔ جب پڑھ لی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت فاروق اعظم جب جناب امیر المومنین بنے تو مدینہ پاک میں کہت آ گیا، امام الانبیاء صحابی کی خواب میں تشریف لائے اور حضور نے عرض فرمایا کہ عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے۔ بس میں یہ اتنی بات کرتا ہوں کہ یار تربیت آ جائے گی، جب ہو جائے گی پھر دانائی بھی آ جائے گی، پھر جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے سارا کچھ آ جائے گا۔ لیکن ایک وقت اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بس حضور سے پیار کرنا ہے اور اننے باپ پیار کرنا ہے، ہماری منزل صرف اور صرف حضور کی ذات ہے بس۔ اور اقبال تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، بات کیا ہے؟ کہتا ہے ہست حب رحمت للعالمین، کہتا ہے وہ سارے کے سارا حضور کی محبت ہے، وہ سارے کے سارا حضور کی الفت ہے۔ بس آپ اور میں نے، ہم بڑی بڑی منزل کے مسافر ہیں، بہت بڑی منزل کے مسافر ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بڑی دور تک جانا ہے۔ ہاں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے مشن نے بڑی دور تک جانا ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں، جناب ضروری نہیں کہ اس مشن تک جناب میں کہاں تک چلوں یا میرا کہاں تک انتخاب ہو، آپ کا کہاں تک انتخاب ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت خالد بن ولید کا دوران جنگ حضرت فاروق اعظم نے ٹوپی اتروا دی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہاتھ پیچھے بنوا کے دوران جنگ اتروائی، کہا خالد اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں اسلام کے لیے، ٹوپی سر پر رہے یا نہ رہے، امامت سر پر رہے یا نہ رہے، تن پر کپڑے رہے یا نہ رہے، بس ہم آئے ہیں حضور کے دین کے لیے۔ خالد پہلے چیف آف کمانڈر بن کے لڑتا تھا، اب جناب خالد تو پچھلی صفوں سے لے کر اگلی صفوں تک ساری پلٹ کر بتائے گا کہ ہم اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے، صرف محمد عربی کے دین کے لیے آئے۔ بس اتنی بات ہے، اور نہ تو منصبوں کی بات، نہ تو شہرتوں کی بات، نہ تو جناب ان کی بات، ہمیں حضور کے دین کے ساتھ غرض ہے، لیکن اس دین کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ وہ دین وہ تو حضرت مصعب بن عمیر کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتروا دیتا ہے، وہ تو جناب 400 درہم والی خوشبو بھی پیچھے کروا دیتا ہے، وہ تو جناب کفن بھی بعد میں نہیں ملتا، جس تہمت میں گئے وہ تہمت پہن کر جب جناب میرے آقا مولا نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر انہیں وہ تہمت باندھی ہوئی ہے تو امام الانبیاء کی مبارک چشمان میں آنسو آ گئے، حضور نے اپنا جھنڈا بھی عطا کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جب جناب شہادت ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہا ہم مصعب بن عمیر کو جناب شہید کو دفن کرتے ہیں تو ان کے جناب کفن اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اس لیے کہ جناب میرا غلام دین کے لیے سب کچھ دے کر گیا ہے، میرا غلام دین کے لیے اپنی قربانی دے کر گیا ہے، آگے کے وارث ہم ہیں۔ بس اتنی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اگر یہ وفا ہو جائے گی، یہ بات اگر یہ ہم حضور کا در چھوڑ کر دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش کریں گے تو پناہ کسی کو نہیں ملے گی، پناہ صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں ملے گی، ورنہ منافق عین اس وقت میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، عین اس وقت میں مسجد
این اس وقت منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور جناب سجدے دے رہے تھے، اور این اسی وقت میں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے۔ جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو تو حضور نے کرتے بھی دے دیے، اپنے عبداللہ بن ابی کو 2 کرتے دیے، 1 مانگا 2 دیے، جنازہ بھی پڑھایا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ 70 بار بھی اس کی بخشش طلب کریں، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور ادھر جو سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کی باری آئی تو حضور نے 70 بار اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ سے جناب بخشش طلب کی حضرت امیر حمزہ کے لیے۔ اسد اللہ باسط رسول ہی 70 بار بخشش طلب کرنے کے باوجود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن جب شماس بن عثمان کا نماز جنازہ آیا تو صحابہ نے کہا حضور جنازہ، حضور نے فرمایا میں نے شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ یہ مومن ہے، یہ اللہ پر ایمان لایا، یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے پر ایمان لایا، یہ جناب تمام انبیاء پر ایمان لایا، یہ یا رسول اللہ آپ کا سچا پکا غلام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شماس بن عثمان جب احد کے میدان میں مجھ پر حملہ ہوا اور سارے میرے دفاع کے لیے آئے، شماس بن عثمان بھی آ گیا اور میرے گرد ایسے گھومنے لگا، جب گھومنے